بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے افعال المقاربتی والرجائی والشروعی، یعنی وہ افعال جس میں قربت کا معنی، قریب ہونے کا معنی پایا جاتا ہو، اور امید کا معنی پایا جاتا ہو، اور شروع ہونے کا، جیسا کہ ہم نے کان و اخواتہا کو پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ان و اخواتہا کو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے اپنے اپنے مفاہیم اور معانی ہیں۔ اسی طرح افعال مقاربہ کا بھی ایک مقصد ہے، رجا اور شروع کا بھی۔ تو آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو شرائط ہیں، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال المقاربتی والرجاء والشروع۔ الامثلہ: کادت الشمس تغیب، قریب تھا کہ سورج غائب ہو جائے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے الشمس تغیب، کہ سورج غائب ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قریب تھا کہ سورج غائب ہو جاتا۔ اسی طرح السفینۃ تغرق، کشتی غرق ہو رہی ہے یا ڈوب رہی ہے، لیکن ہم یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کادت السفینۃ تغرق، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی۔ تو یہ قریب کا معنی یہ افعال مقاربہ، اس سے ہم یہ معنی لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرب الشتاء ینقضی، قریب ہے کہ جو موسم یعنی سردی کا موسم ہے، ینقضی وہ گزر جائے۔ قرب الماء، قریب تھا کہ پانی، یجمد جم جاتا۔ ہم یوں کہہ دیں الماء یجمد، تو اس کا ترجمہ ہوگا پانی جمتا ہے یا جمے گا۔ حال اور استقبال کا معنی اس میں آتا ہے، لیکن جب ہم قربا لگا دیں گے تو اس سے مراد کہ قریب تھا کہ پانی جم جاتا، لیکن اس کے بعد نہیں جمع، وغیرہ وغیرہ۔ اوشک المال ان ينفد، قریب تھا کہ جو مال ہے وہ ختم ہو جاتا، نفیدہ ینفد، ٹھیک ہے۔ اوشکا، ہم جس طرح کہتے ہیں الاختبارات علی وشک، یعنی اختبارات جو امتحانات ہیں، ایگزام ہیں، وہ قریب ہیں، تو اس میں ہم یہ علی وشک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے اوشک المال، اگر ہم یوں کہیں المال ینفد، مال جو ہے وہ ختم ہوتا ہے یا ختم ہوگا، لیکن جب ہم اوشکا لگا دیں گے اوشک المال ان ينفد، قریب تھا کہ مال ختم ہو جائے۔ اسی طرح اس سے مضارع کا صیغہ بھی آ سکتا ہے، یوشک المریض، قریب تھا کہ مریض، ان یبرأ، کہ وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ہم ابھی افعال رجا کو دیکھ لیں۔ عسى الضیق، قریب تھا کہ تنگی، ان ينفرج، وہ ختم ہو جاتی۔ عسى الصائد، قریب تھا کہ شکاری، ان يصیب، وہ اپنے ہدف کو پا لیتا۔ حر الغمام، قریب تھے کہ بادل، ان ينقشع، وہ چھٹ جاتے اور دور ہو جاتے۔ تو اس میں ابھی امید کا معنی پایا جا رہا ہے رجا کا۔ حر الغائب، امید کی جاتی ہے یا امید ہے کہ غائب جو ہے ان يحضر، وہ حاضر ہو جائے۔ اخلولق المذنب، امید ہے کہ جو گناہگار ہے ان يتوب، کہ وہ توبہ کر لے۔ اخلولق الہواء، یعنی امید کی جاتی ہے کہ ہوا جو ہے ان يعتدل، وہ درمیانی ہو جائے۔ تو یہ جو تمام افعال ہیں، قربا، کادا، اوشکا، یہ مقاربہ، کسی چیز کو قریب یعنی کسی فعل کا صدور قریب میں ہونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو اس طرف والے افعال ہیں حسا، عسا، حرا، اخلولقا، اس سے رجا اور امید جب آپ وابستہ کرنا چاہیں تو آپ یہ افعال شروع میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شرعہ، آپ کو پتہ ہے شروع کے معنی میں ہے کہ ایک کام شروع ہو چکا یا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں شرع الطفل یبکی، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اگر میں یوں کہوں الطفل یبکی، تو بچہ روتا ہے یا روئے گا، حال اور استقبال کا معنی۔ لیکن جب ہم شرع لگا دیں گے، شرع الطفل یبکی، بس وہ شروع ہو گیا، ہو چکا، ٹھیک ہے۔ شرع الجیش یتحرک، جو لشکر ہے اس نے حرکت شروع کر دی۔ انشأت السماء، آسمان نے شروع کر دیا، تمطر، اس کا برسنا۔ انشأ الرعد یخسف، اور شروع ہو گیا یعنی گرجنا، بادلوں کا گرجنا۔ اخذ الثوب، اور کپڑے ہو گئے یبلا، پرانے،
اخذ الثوب یبلا، اخذ البناء ینہار، اور جو عمارت تھی وہ شروع ہو گئی، ینہار گرنے کا، یعنی وہ گرنے لگ گئی، گرنا شروع ہو گئی۔ اب بحث سے سمجھ لیتے ہیں الافعال التي تراها في صدور الامثلة المتقدمہ، جو افعال آپ شروع میں دیکھ رہے ہیں، صدور ای ابتدا، ٹھیک ہے، تمام جملوں کے ابتدا میں جو افعال آپ دیکھ رہے ہیں، کلها من اخوات کانا، یہ اخوات کانا میں سے ہے۔ فَيَتَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، فَتَرْفَعَ الْأَوَّلَ، پہلے کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّى اسمها، وَتَنْصِبُ الثَّانِي، دوسرے یعنی خبر کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خبرها، خبر کانا وَأَخَوَاتِهَا۔ وَنُرِيدُ هُنَا، ہم یہاں چاہتے ہیں اس سبق میں، ان نشرح، کہ ہم شرح کریں، معانیها، اس کے معانی کو، وَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنَ الْأَحْكَامِ، اور تھوڑے سے احکام بھی بیان کریں، التي اختصت بها، جو اس کے ساتھ خاص ہیں۔ انظر، دیکھیے، الى امثلۃ الطائفۃ الاولى، پہلی قسم کی مثالوں میں آپ پاتے ہیں کادا، کروبا، اوشکا، تدل علی قرب وقوع خبرها، کہ خبر جو ہے وہ واقع ہوا ہے ابھی قریب میں، یا واقع ہونے والا تھا قریب میں یا ہوگا۔ فمعنی کادت الشمس تغیب، اس کا معنی یہ ہے قربا غیاب الشمس، سورج کا غیاب یا سورج کا ڈوبنا قریب ہے، غائب ہونا قریب ہے۔ وَهَلُمَّ جَرَّ، اور اس پر قیاس کریں مزید بھی۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، تو اسی لیے تسمى، کہا جاتا ہے، هذه الافعال الثلاثہ، کہ یہ تین افعال جو ہیں بافعال المقاربہ، اسی وجہ سے کہ اس میں قرب کا معنی پایا جاتا ہے۔ انظر فی امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسرے قسم کی مثالوں پر نظر کریں، عسى، حرى، اخلولق، تدل على رجاء حصول خبرها، یہ دلالت کرتا ہے کسی بھی خبر، یعنی خبر میں جو بھی چیز پوشیدہ ہے اس کے رجا، یعنی اس میں امید اور حصول ہونے لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ چیز ابھی حاصل ہونے والی ہے اور ہو جائے گی، یہ امید وابستہ کرنے کے لیے۔ فمعنی حسا، تو عسى الضيق ان ينفرج، اس کا معنی یہ ہوگا ارجو، میں امید کرتا ہوں، انفراج الضيق، کہ جو تنگی ہے وہ کشادہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو یہی بات ہے تدل علی رجاء حصول خبرها، وهكذا، اور اسی طرح مزید بھی آپ سمجھ لیں۔ ومن اجل ذلك تسمى هذه الافعال الثلاثه بافعال الرجاء۔ تأمل، غور کیجئے، بعد ذلك امثلة الطائفة الأخيرة، تجد الافعال شرعا، انشا، اخذا، يدل كل منها على الابتداء والشروع، ابتداء شروع پر دلالت کرتے ہیں، في العمل الذي يدل عليه الخبر، اس عمل میں جس پر خبر دلالت کر رہا ہے۔ فمعنى، اس کا معنی ہے شرع الطفل یبکی، ابتدأ الطفل البکا، کہ بچے نے رونا شروع ہی کر دیا، ہو چکا ہے، کام ہو چکا، نہیں کہ ابھی روئے گا یا بعد میں روئے گا، بلکہ ابتدأ الطفل البکاء۔ ومن اجل ذلك تسمى هذه الافعال بالافعال الشروع، ومثل هذه الافعال الثلاثه في معناها وعملها توفيقا، جعلا، اب اس کی طرح جیسے آپ نے شروع کیا ہے شرعا، تو شرع کی طرح جعل بھی ہے، توفیق بھی ہے، علق بھی ہے، قام بھی ہے، اقبل وحب بھی ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال ضرور، حب الطفل یبکی، حب الطفل یبکی، جعل الطفل یبکی، توفیقا الطفل یبکی، سب ایک معنی میں آتے ہیں۔ ارجع، لوٹیے، الى الامثلة جميعها مرة اخرى، تمام مثالوں کی طرف دوسری مرتبہ۔ وتأمل خبر هذه الافعال، خبر پر نظر رکھیے گا تمام افعال کی، تجدہ دائما جملہ فعلیہ، فعلها مضارع، تو آپ خبر کو پاتے ہیں جملہ فعلیہ جو کہ مضارع۔ وإذا تدبرت هذا المضارع، اگر آپ غور کریں اس مضارع کے صیغے پر، من حيث اقترانه بأن، کہ اس کے شروع میں ان داخل ہے، وتجرد منها، یعنی بعض جگہ آپ دیکھیں گے ان داخل ہے فعل مضارع پر، یعنی جیسے ہم نے کہا ان ينفع، ان يبكي، ان يضرب، اور بعض وتجردی منها، بعض اوقات فعل مضارع پر ان کا دخول نہیں ہے، ان داخل نہیں ہوا۔ وجدته قد اتى مجردا في كاد وكربا، کادا اور کروبا میں مضارع پر ان نہیں ہے، وفي افعال الشروع، غیر ان هذا التجرد كثير في كاد وكربا وواجب في افعال الشروع، افعال شروع میں بالکل بھی نہیں آئے گا، کادا اور کروبا میں کبھی کبھار آ سکتا ہے، یعنی ان داخل ہو سکتا ہے مضارع پر، اور افعال شروع جو ہیں جیسے جعلا، توفیقا، یہاں پر بالکل بھی آپ ان نہیں لگا سکتے۔ قد اتا مقترنا بها في اوشکا وعسا وحرا وحلق، ان افعال کے ساتھ، یعنی اس کے جو خبر ہے، اس کا جو خبر ہے، دیکھو اوشک الاختبار ان یاتیا، تو یہاں پر کہتے ہیں غیر ان هذا الاقتران كثير في الفعلين الاولين، اوشکا اور عسا میں ان آئے گا، باقی میں کم آئے گا، واجب الفعلین فی الاخیرین،
ومن ذلك ترى ان خبر هذه الافعال لا يكون الا جملہ فعلیہ فعلها مضارع، اسی لیے ہر وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا خبر فعل مضارع ہی ہوتا ہے، بعض اوقات اس پر ان ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ وان هذا المضارع من حيث التجرد، کہ جب یہ خالی ہوتا ہے ان سے، والاقتران بها على اربع اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ قاعدے سے اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ کہاں پر ان آنا چاہیے اور کہاں پر ان نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں من الافعال التي تعمل عمل کان، وہ افعال جو کانا والا عمل کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ افعال المقاربہ، وهي كاد كرب اوشك تدل على قرب وقوع الخبر، افعال الرجاء وهي عسى حرى اخلولق تدل على رجاء وقوع الخبر، افعال الشروع شرع انشأ اخذ طفق جعل علق قام واقبل وهب وتدل على الشروع والبدء في الخبر، اس کی تفصیل الحمدللہ اوپر گزر چکی ہے۔ یشترط فی هذه الافعال، ان افعال میں شرط یہ ہے ان یکون خبرها جملة فعلیہ، کہ جملہ فعلیہ ہو، اس کی خبر اسم نہیں آ سکتا۔ فعلها مضارع، فعل بھی مضارع ہو، مجرد من ان سے مجرد ہوگا، مع کاد و کروبا، جب آپ کاد و کروبا استعمال کریں گے تو وہاں پر خبر فعل مضارع ہوگا ان کے بغیر۔ وافعال الشروع مقرون بها مع اوشکا، اور ان آئے گا خبر پر مضارع سے پہلے، اوشکا عسى حرى اخلولقا میں، وقد يقترن بها على قلة في كاد وكربا، كاد كربا میں قلیل آئے گا، كما يتجرد منها على قلة في اوشکا وعسى۔ مثل هذه الافعال في عملها ما تصرف منها، جس طرح یہ افعال کاد عمل کرتا ہے تو یکاد فعل مضارع بھی اس طرح عمل کرے گا، جس طرح مثال کے طور پر توفیقا عمل کرتا ہے، یتفقو بھی عمل کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں جس طرح اس کے مشتقات ہیں وہ بھی اپنے مشتق منہ یا جو اصل فعل ہے اس کی طرح عمل کرتے، جیسا کہ میں نے کہا انشأ زید یجری، انشأ زید یجری، زید جو ہے اس نے بھاگنا شروع کیا، تو انشأ فعل ماضی ہے، میں مضارع بھی لگا لوں ینشئ زید یجری، تو یہ بھی اسی کے معنی میں آئے گا۔ تو یہ مراد ہے کہ جو بھی سے متصرف ہے اس میں بھی یہی قاعدے جاری ہوں گے، یہی شروط ہوں گے۔ تمرین فی الاعراب، کاد الثمر یطیب، کاد کیا ہے؟ من افعال مقاربہ ہے، افعال المقاربہ۔ دیکھیں کاد فعل ماض، فعل ماضی ہے، ناقص ہے، مبنی علی الفتح ہے۔ ثمر جو ہے اسم کاد، ثمر کیا ہے؟ اسم ہے، اسم کاد مرفوع بالضمہ، اس پر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے۔ یطیب فعل مضارع، والفاعل ضمیر مستتر، یہ اس میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والجمل خبر کاد، اور پورا جملہ، یہ جملہ جو ہے یطیب فعل فاعل، یہ خبر ہوگی کادا کے لیے، تو اسی طرح ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کادا کا جو خبر ہے یطیب، اس پر ان داخل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں عسى الصفاء ان يدوم فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح، الصفاء اسمها مرفوع بضمہ، ان حرف مصدری ونصب مبنی علی السکون، ان یہاں پر داخل ہے کیونکہ عسى کی خبر پر ان داخل ہوگا۔ فعل مضارع منصوب بان، والفاعل ضمیر مستتر، والمصدر المؤول من ان، والخبر خبر عسى۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔